کل رات سے ہی وہ کافی ڈسٹرب تھا، مزاج خراب اور برہم سے تھے۔ وہ ناشتے کے لیے نیچے آیا اور بابا کو اپنے بھائیوں سمیت لاؤنج میں دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ کپڑے وہی حال تھا، وہ نائٹ ڈریس میں تھا۔ پاؤں پٹک کر وہ دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ بار بار عدیل اور اس لڑکی کا خیال دماغ میں آ رہا تھا۔ کس قدر چیپ ہیں افشین چچی، اس نے نخوت سے سوچا۔ بستر پر اوندھا لیٹا وہ موبائل کو سکرول کرنے لگا، تبھی عفان کا فون آیا جس نے اسے پیک کیا۔ سالے تو آ گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، اس نے بنا حال حوال کے شکوہ کیا تھا۔ میرے بھائی تیری محبت کی قبر پر مینار بن رہے ہیں، فی الحال اپنی پرواہ کر۔ وہ سر جھٹک کر بولا، کیا مطلب؟ عفان سمجھا نہیں۔ پتہ نہیں یار، بابا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اب انسان بوڑھا ہو گیا تو مان ہی لے کہ ہاں میں بوڑھا ہوں، نہیں سارے الٹے سیدھے فیصلے خود ہی کرنے ہیں۔ وہ برہم لگا، تمیز سے بھائی سن لیا نا، کسی نے لگ پتہ جائے گا۔ عفان ہنسا، پریشا کا رشتہ ہو رہا ہے سمیر نامی شخص سے۔ سلانے سے حقیقت سے کہا، کیا؟ عفان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام آفس ورکرز اس کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بولا اور باہر نکل آیا۔ میرے باپ کا فیصلہ ہے یہ، سلار نے سر جھٹکا، اور تم کچھ نہیں بولے جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ رک گیا۔ سلار جانتا تھا کہ وہ پریشا کے لیے فیلنگز رکھتا ہے، بلکہ آج سے نہیں کافی عرصے سے۔ کبیر کے ہاتھ میں ہے فی الحال یہ معاملہ، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ بہرحال میرا ایک مشورہ ہے، بابا لازمی پریشا سے بات کریں گے، تم اپنی فیلنگ سے اسے آگاہ کر دو تاکہ وہ سیدھا انکار کرے۔ سلار بولا جبکہ عفان خاموش ہو گیا، تمہیں لگتا ہے وہ مجھے میرے جذبات کو سمجھ جائے گی؟ آف کورس میرا سٹیٹس تم لوگوں جتنا نہیں ہے۔ عفان سنجیدہ ہوا، بکواس کم کرو، کسی سٹیٹس کا دل کی فیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر محبت پیسوں میں تولی جاتی تو بن جاتی بڑے بڑے کہانیاں، ہی رانجھا لیلا مجنوں فلاں فلاں۔ اس نے جھڑک دیا جبکہ عفان نے فون بند کر دیا۔ سلار نے جبکہ سیل فون سائڈ پر پھینک دیا۔ آج سنڈے تھا تبھی سب گھر پر تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی گلاس وال کے پاس کھڑا ہوا جہاں سے پورے گھر کا نظارہ صاف دکھائی دیتا تھا، اور تیسری منزل پر صرف اسی کا پورشن تھا جو ہر قسم کی آرائش اور لگژری سے آراستہ تھا۔ سگریٹ جلا کر لبوں سے لگانے کے بعد اس نے واش گلاس پر سے پردے ہٹائے۔ آج موسم کافی اچھا تھا، جگہ جگہ سفید بادلوں کے مرغولے ہلکے نیلے آسمان کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے، جبکہ جھومتے درخت بتا رہے کہ ہوا بھی خوشگوار ہے۔ سگریٹ کا دھواں شیشے کو دھندلا کرنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس دھند کو صاف کیا اور نگاہ بالکل سامنے جا ٹھہری۔ وہ اپنے بالوں کو پکڑے رو رہی تھی۔ سلار کے منہ سے سگریٹ چھوٹی اور فرش پر جا گری۔ کل رات جن بالوں کی خوبصورتی وہ پل بھر کو ٹھٹکا تھا، آج جگہ جگہ سے کٹے ہوئے الٹے سیدھے بالوں کو دیکھ کر اس کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ لیا گیا۔ خاموش ساکھ نظروں سے اس نے یہ نظارہ دیکھا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ سلار نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، دانتوں کو سختی سے دانتوں پر جما کر وہ شیشے پر بے چینی سے ہاتھ رکھتا سامنے دیکھنے لگا، جبکہ اس لڑکے کو جیسے کسی نے آواز دی۔ اس آنسو جلدی سے صاف کر کے وہ یوں ہی اندر بھاگ گئی۔ سلار نے گلاس وال پر مکہ مارا، اس بے حسی پہ جبکہ اس لڑکی کو جیسے کسی نے آواز دی۔ آنسو جلدی سے صاف کر کے وہ یوں ہی اندر بھاگ گئی۔ سلار کا گلاس وال پر مکہ سلار نے گلاس وال پر مکہ مارا، اس بے حسی پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگر گلاس وال مضبوط نہ ہوتی تو ضرور ٹوٹ جاتی۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر وہ بلیک قمیص شلوار میں باہر نکلا۔ چہرے پر سختی تھی، الجھن تھی۔ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے بلوٹوتھ اٹیچ کیا اور اس پر پی اے کے آواز ہوئی، سر اکبر انصاری مووی ڈائریکٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے انفارم کیا، ٹھیک ہے۔ سلار نے جواب دیا، سر میں آپ کی گاڑی ریڈی کر چکا ہوں، 5 منٹ میں آپ کو پک کرتا ہوں۔ وہ بولا تو اس نے بلوٹوتھ آف کر دی۔ بال بنا کر وہ نیچے آ گیا جہاں ابھی سب چائے کا لطف لے رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ مرتضیٰ سب سے پہلے بولے۔ کبیر بھی اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ عارض موجود نہیں تھا اور ذہن کل ہوئی واردات کے نشے میں سن بیٹھا تھا۔ البتہ پریشا اور عمل کا ٹیپ ریکارڈ چل رہا تھا جس پر سب مسکرا رہے تھے۔ آیت بھی آج تو بیچ بیچ میں بول رہی تھی، کام سے جا رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس نے جواب دیا اور جانے لگا۔ یہ مہینے بعد تمہاری شکل گھر میں نظر آئی ہے، پھر سے کام شروع ہو گئے تمہارے، وہ بولے تو سلار نے تب کا رخ بدلا۔ تو کیا کروں؟ ہاتھ پر رکھ کے بیٹھ جاؤں؟ کام دھندا چھوڑ دوں؟ وہ یکدم پھنکارا، کس طرح سے بات کر رہے ہو تم؟ مرتضیٰ حتیٰ کے احساس سے دھاڑے۔ یکدم چاروں اطراف میں سناٹا چھا گیا۔ میں سلار کبیر کی سخت آواز بیچ میں سنائی دی، ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ وہ گھور کر بولا، تو انہیں بھی سمجھا دو، کام سے ہی جا رہا ہوں، ہر چیز پر نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اپنے گھر پر بھی نگاہ ڈال لیں۔ کیا کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ وہ غصے سے پھکار رہا تھا۔ بدتمیزی اکثر وہ کر جاتا تھا مگر کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ سب یہ حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس تک آئے۔ عارض بھی شور کی آواز سن کر باہر نکل آیا۔ وہ جینی سے بات کر رہا تھا جس نے اس کو ویزا لگ جانے کی خوشخبری دی تھی۔ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا مگر باہر سے سلار بھیا کی آواز سن کر وہ باہر نکل آیا۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے میں نے اس گھر میں؟ وہ سخت نظروں سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ سلار نے بھی ڈرے اپنا رخ بلکہ ان کی جانب کر لیا۔ آپ کو بہت شوق ہے بابا ہر چیز میں بیلنس رکھنے کا، کوئی چیز بھلے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو اس میں، کہیں آپ کے 4 بیٹے کسی بری صحبت میں نہ پڑ جائیں، کہیں آپ کے بھائی کچھ غلط نہ کر دیں۔ زندگی میں اتنے مین ٹین ہیں تو کیسے آپ اس پاگل الو کے پٹھے عدیل کے ساتھ باشعور لڑکی کو باندھ سکتے ہیں؟ وہ دھاڑا۔ افشین تو بیٹے کے لیے یہ لفظ سن کر تلملائی، سکندر کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ بچپن سے اس کو میرے بیٹے سے بیر ہے، مجھے مسئلہ نہیں سمجھ نہیں آتا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیچ میں بولے، جبکہ مدینہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کرے بھابھی، آپ کا یہ بیٹا اسے پاگل کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں میری اولاد میں نقص ہے، تو کیا میں اس کو خوش نہیں کر سکتی؟ اس کو خوش کرنے کے لیے کس کے ارمانوں کا گلا گھونٹنا ضروری ہے؟ وہ یکدم سے بولا،
کہ مرتضیٰ کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ بس چپ، وہ سختی سے بولے۔ سالار ان کی جانب سرخ چہرے سے دیکھنے لگا، جبکہ کبیر ایک دم باپ اور اس کے بیچ میں آیا۔ سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، ایسے عمل کی کسی کو امید نہیں تھی۔ سالار بنا لحاظ کے ان پر جھپٹا، جبکہ عارض دوڑ کر اس تک پہنچا۔ کیا کر رہے ہیں بھیا آپ؟ اس نے سالار کو دونوں بازوں سے جکڑ لیا۔ باپ پر ہاتھ اٹھائے گا؟ یہ چھوڑو اسے، میں بھی دیکھوں یہ کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک انجان لڑکی کے لیے کیسے سامنے تنے گا۔ وہ چلائے۔ بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ کبیر نے ان کو دور کیا۔ میری ایک بات سنیں، جسے تکلیف ہے اسے پال کر کہنے سے تو وہ کان کھول کر سنے، وہ پاگل ہی ہے، اور اس پاگل کو ٹکانے میں خود لگاؤں گا۔ اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا نا آپ نے، اس سے جیسے بےعزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سالار اپنی زبان کو لگام دو بیٹا، ہے وہ میرا۔ سکندر انگلی اٹھا کر بولے۔ سالار نے عادت کو جھٹکا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد اس کا یہ ری ایکشن بے یقینی تھا۔ کس طرح وہ اپنے خراب ہوئے بالوں کو جکڑ کر رو رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا غصے سے دماغ کی رگیں ہی کہیں پھٹ نہ جائیں۔ آپ پیے نے اس کے آگے گلاس لیا سے وہ تھام کر ایک سانس میں چڑھا لیا۔ بیئر دو مجھے، وہ بولا تو پیے نے جلدی سے گاڑی کی ڈگی سے سامان نکالا اور اس کے سامنے پیش کر دیا۔ مرتضیٰ صاحب بے حد غصے میں تھے، جبکہ انہوں نے دوبارہ سالار کا گھر میں آنا بند کر دیا تھا۔ کیا وہ دوبارہ گھر نہیں آئے گا؟ کبیر بار بار ان کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری طرف سکندر اور شین نے ایک ہنگامہ مچایا تھا اور سب لڑکیاں سہموئی سے ایک کمرے میں بند تھی، جبکہ زین کو اپنی ہی فکر لگی ہوئی تھی۔ پہلی بار اس نے شراب پیتے اب تک اپنے توازن میں نہیں تھا، تب بھی زیادہ سے زیادہ وقت اس نے کمرے میں گزارنے کو سوچا۔ کمرے میں لیٹا لڑائی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی احتشام کی فون کال آئی۔ اس نے پیک کیا۔ کیا پلان ہے برو آج کا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، آج میں گھر سے نہیں نکل سکتا، بابا گھر ہے، آج سنڈے ہے نا، زین نے افسردگی سے کہا، جبکہ ایک بار جو چسکا اس پر لگ گیا تھا بار بار وہاں جانے کے لیے دل اکسا رہا تھا۔ او پاگل، تو کیوں ڈرتا ہے اپنے باپ بھائیوں سے اتنا؟ احتشام بولا۔ یار تم نہیں جانتے ہمارے گھر کے ماحول کو، زین نے کہا۔ تو پھر کچھ ثابت کر، آج میں جا رہا ہوں، بہت زبردست ویڈیو ہے۔ احتشام نے لالچی سے زین ایک دم اٹھا۔ نیو آئی ہے کیا؟ وہ بولا تو احتشام ہنس پڑا۔ ہاں بھائی، او پھر تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مگر سالار بھیا گھر پر نہیں ہے، ورنہ نکلنا آسان ہوتا ہے۔ زین بولا تو ایسا کر چپے سے گھر سے نکل جائے، ایسے کہ کسی کو شک نہ ہو تو کہاں ہے؟ احتشام بولا تو زین کو یہ بات کچھ مناسب لگی۔ چل ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر۔ وہ مسکرایا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ مما پاپا کے کمرے میں کبیر بھیا تھے، سکندر چاچو تھے اور باقی بڑے تھے۔ عارض بھی وہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا، شام ہونے میں کچھ دیر تھی، کسی کی توجہ اس پر نہیں جائے گی۔ تھینک یو بھیا، اس نے بنا دیکھے سالار کا شکریہ ادا کیا کہ آج وہ جب بھاگے گا اور کسی کا دھیان اس پر نہیں جائے گا تو یہ سب بھی سالار کی وجہ سے ہی ہوگا۔ جیسے وہ ہنگامہ مچا گیا تو جلد سے دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عارض بہت دیر بعد تھک کر وہاں سے نکلا تھا، جانتا تھا اس کباب کو اپنی ضد سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، ابھی اس نے وہاں سے اٹھنا ضروری سمجھا۔ کبیر نے کل ہی سے آرڈر دے دی تھی، کل سے آفس جوائن کرے گا اور اس نے حامی بھی بھر کی تھی۔ 10-15 دن میں ویسے بھی وہ یہاں سے فرار ہونے والا تھا، مگر اسے پیسے کی ضرورت تھی اور وہ آہستہ پیسہ اسے عائد دلا سکتی تھی۔ اس نے پورے گھر پر نگار دوڑائی تو وہ کہیں سے کہیں نہ ملی۔ اس نے میسج سینڈ کیا، سلام بھیا کے پورشن میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، 2 منٹ میں میرے پاس پہنچو۔ میسج کر کے وہ خود تیسری منزل کی جانب بڑھ چل دیا۔ آیت نے میسج پڑھا اور پڑھتے جیسے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ پریشا نے اس کی جانب دیکھا، آیت بھی نگاہ پر گئی اور پریشا نے عمل کو باہر سے چائے لانے کا بہانے سے باہر نکالا اور زبردستی آیت سے موبائل کھین کے اس نے وہ میسج ریڈ کیا۔ اس عارض کو تو میں چھتر بڑے بھیا سے پڑھواؤں گی۔ وہ ایک دم غصے سے بھڑکی۔ پلیز پریشا، میرا سیل فون واپس دو، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو، کوئی رچ کر کوڈ مغز ہو، اس سے تم سے کیا کام پڑ گیا؟ تم اپنے بارے میں سوچو، خوف آ رہا ہے مجھے اس کے بارے میں کسی کو پتہ چلا تو کیا بنے گا؟ کہیں نہیں جوگی، تم بیٹھی رہو ادھر ہی، وہ غصے سے بولی۔ پریشا، آیت نے منائی۔ شٹ اپ، پریشا نے اس کو آنکھیں دکھائیں، یہ تمہاری بزدلی ہے جو یہاں تک پہنچ گیا، اس نے اتنی بڑی حرکت کر دی، اسے کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور کیسے وہ تمہیں ٹارچر کر رہا ہے؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ آیت کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ غصہ ہو گئی، وہ سرخ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ باہر میں جو ہے، پریشا نے لاپرواہی سے کہا، تم چائے کے مزے لو، اس افلاطون کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ تم کوئی گئی پڑی نہیں ہو جو تمہیں دن کہے گا دن اور رات کہے گا تو رات مان لوں گی۔ وہ غرت آئی، جبکہ آیت کو بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ پریشا کے ہاتھ میں دبا اپنا سیل دے کے اس نے گہری سانس بھری اور آنسو صاف کیے۔ پریشا اس کے حوصلہ کرنے پر خوشی سے ہوئی اور عمل بھی اتنی دیر میں آ گیا۔ اب تینوں ڈسکس کر رہی تھے کہ سراج بھائی نے ایسا کیا دیکھ لیا جو اس لڑکی کے لیے ایسے تن کر کھڑے ہوئے، اور انہیں بھی در حقیقت دیکھنا چاہیے، مگر عدیل سے ڈر لگتا تھا۔ کیسے وہ برداشت کر رہی ہوگی اس عدیل پاگل کو؟ پریشا بولی، پوری بات ایسے مت کہو، وہ اللہ کی طرف سے ایسے ہیں۔ ہاں تو چچی کو اس لڑکی پر تو ظلم تو نہیں کرنا چاہیے تھا، تم سمجھے نہیں، اصل جنگ اس لڑکی کے ساتھ ہوئی زیادتی پر۔ وہ بولی تو سب متفق ہوئے، میں اس لڑکی سے ملوں گی، دیکھ لینا تم رات میں چلیں گے دل کے پورشن کی طرف۔ پریشا نے جلدی سے کہا، پاگل لڑکی، دل بہت شور کرتا ہے، چچی کو بھنگ بھی پڑے گی، دلیاں بنا دیں گے ہمارا، کہ ہم ان کے بیٹے کا بنا رہے ہیں۔ عمل نے ٹوکا، خیر ہے دیکھا جائے گا۔ پریشا نے کہا، جبکہ آیت کا دماغ بار بار عارض کی طرف جا رہا تھا، جس کو کوشش کر کے وہ ہٹانا چاہ رہی تھی۔ عارض بہت دیر تک انتظار کرتا رہا، مگر آیت واپس نہیں لوٹی، یہاں تک کہ اب غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس نے سیدھے کا قدم اس کی جانب بڑھائے۔ چونکہ رات ہو چکی تھی، سالار بھیا کا موضوع گرم تھا، سب اپنے کمروں میں تھے، وہ سیدھا آیت کے روم میں آ گیا، جو بستر پر تھی۔ پنک بلینکٹ کے نیچے کسی وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ آج موسم اچھا تھا، بارش کے امکان سے تھے، کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ اس نے ڈور کو لاک کر دیا، اگر ضرورت تھی تو بعد میں آنے والے حادثات سے تو خود کی حفاظت کرنی چاہیے تھی آیت، اس نے افسوس سے سوچا، اور ڈور کو لاک کر کے وہ اس کے بیڈ کے پاس آ گیا۔ بلینکٹ سر تک تانا ہوا تھا، نیند میں ڈوبی سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے بلینکٹ اس کے سر
चेहरे पर से उतार दिया तो एक पल को ठटक कर खुद ही वही रुक गया। सफ़ेद नाइट ड्रेस में जिस पर छोटी छोटी ब्राउन कलर की हिरन बनी थी, वो ज़रा लापरवाही से, इसके वजूद का हुस्न भी वाज़ह हो रहा था, सो रही थी। चेहरे पर ब्ला की मासूमियत और खूबसूरती थी, जबकि इसे झिझकती परेशान सी आंखें बंद थी, हल्की हल्की सुर्खियों में ढले गाल और तकिए हुए बिखरे बाल। आरिस दूसरा सांस भी बहाल नहीं कर सकता, बेख्तियार वो इसके नज़दीक होता चला गया। पहले इसका हाथ थामा और फिर इसके चेहरे पर उंगलियों से इस तरह खींची। मुलायम दिल पर इसकी उंगली फिसलती चली गई। वो रात आंखों के सामने घूम गई जब इसने इसकी चीखों का, आंसुओं का, आहों का गला घोंटा था। तब भी इसके इंतजाम में बेख्तियारी नहीं थी, जिद थी, जुनून था। बस अपने बाप को नीचा दिखाने की अकड़ थी, मगर आज कुछ अलग सा हुआ था। इसने इसकी गर्दन की जानिब देखा, निगाह नीचे फिसलती जा रही थी। इसकी गर्दन के इख्तिताम पर एक तिल था। आरिस हक से झुका और उस तक खुद के लम्ह से रोशनास कर दिया। अगले लम्हे में इसने चेहरा उठाकर आयत की जानिब देखा था, मगर वो गहरी नींद में थी। वो फिर झुका, इस बार इस दिल पर जुल्म ढाता वो शिद्दत से अपने लम्स का एहसास दिला रहा था, यहाँ तक कि सुर्ख निशान बन गया। आयत बेचैनी से पट से आंखें खोल गई। आरिस गोया मुतमईन था। हेलो आयत, इसने आंखों को लाजवाब जंबिश देकर पूछा। आरिस, आयत को एक गोया अपना ख्वाब लगा। वो मुस्कुराते हुए उसके नज़दीक कैसे हो सकता, नज़दीक था तो मुस्कुरा नहीं सकता, सिर्फ नफरत जता सकता था। नींद से बोझल होती आंखों से पुकार कर इसने अपना हाथ आरिस के गाल पर रखा। आरिस शर्रा सा रह गया। आयत की जानिब देख रही थी। मोहब्बत हर नफ़रत, हर जज्बों से बलातर होती है। वो कितनी नफ़रत से कर लेता है, इस वक्त इसकी आंखों में मौजूद मोहब्बत जैसे वो साफ रह गया। आयत ने निगाह इस पर से नहीं हटाया, जबकि आरिस यूं ही इसके चेहरे पर झुक गया, जबकि वो इसको सिर्फ सबक सिखाने आया था, मगर वो खुद नहीं जानता था वो कैसे इतना मदहोश आने लगा। आयत इसके लम्स को महसूस करके पट से आंखें खोल गई, जैसे वो होश में आ गई हो। इसने अपना चेहरा आरिस से दूर किया। वो आरिस का तसलसल जो बहुत नरमे लिए हुए था, टूट गया। इसने अब की आयत की खौफजदा नज़रों को देखा और इससे दूर हुआ। चेहरा संजीदा हो गया था, माथे पर कई बल डाले गए। आयत जल्दी से उठी, मलगंजियाँ अंधेरे में उनके कदों कान के सामने मुंह मोड़े खड़ा था, जबकि अब बार बार बारिश हो गई थी। आयत ने जल्दी से अपना उंगलियां दुरुस्त की और आदिल की जानिब देखा। क्या कर रहे हैं आप मेरे कमरे में? वो हिम्मत करते बोली। वो एड़ियों के बल पड़ और उसके बाल झपट लिए। आयत की चीख निकली, जिसे दूसरे हाथ से दबा दिया। तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे कि तुम मेरे मैसेज को इग्नोर करो? वो फंकारा। आरिस, इसने बोलना चाहा, मुंह बंद, अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो इसी खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। वो आंखें निकाल कर घुराया। आया सहमी हुई नज़र उसको देखने लगी। आयत ने इसके लबों से हार हटा लिया। आयत सुर्ख नज़रों और आंसुओं से भीगी आंखों से दरवाजे की जानिब तेज़ी से बढ़ी। मैं शिकायत लगाऊंगी आपकी तायाबू से, आप मुझे तकलीफ देने आए हैं जब भी आते हैं। वो बुरी तरह रोती बोली। अच्छा। आरिस ने इसको दोबारा खींचा। बारिश तेज़ होने लगी थी कि बारिश का शोर इनकी आवाज़ों से कहीं ज़्यादा था। आरिस, छोड़े मुझे। आयत को भी जैसे जिद चढ़ गई थी। वो कब तक इसके हाथों से जलील होती, जबकि आरिस को इसकी जिद से जिद चढ़ी थी। वो कब तक इसके हाथों जलील होती रहेगी, जबकि आरिस को इसकी जिद से जिद चढ़ी थी। जो बात वो करना चाहता था वो तो भूल भाल गया था। इसने आयत को सोफे पर फेंका। आयत अचानक अपना पेट थाम गई। एक आह निकली, मगर इससे फर्क नहीं पड़ा। बाबा को बताऊंगी, इससे पहले ही तुम्हारी लात काट दूंगा मैं। काट दें, काट दें, इस आपको सुकून मिल जाएगा। काश आपकी भी कोई बहन होती, इसके साथ भी ऐसा ही होता। खींच कर मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से इसकी जुबान तालों से जा लगी। आयत सुन हो गई, कान और गाल से साफ रह गई, जबकि आरिस ने इसके बाल जकड़ लिए। दोबारा बोलो, क्या बद्दुआ दे रही हो? आरिस आपकी बेटी हूँ। इसका आंसू टूट कर आरिस के हाथ पर गिरा। वो चंद लम्हे इसको देखता रह गया, न जाने क्या हो गया एकदम इन लफ्जों से।